अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मैं एहराम बांधने का आसान तरीका आपको बता देता हूं, आप उसको मुलाहिजा फरमाएं। एक बार सब लोग मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये एहराम की दो चादरें होती है, ये पतला कपड़ा भी होता है और एक तौलिए वाला एहराम भी होता है। तो आपको जो अपनी सहूलत हो आप वो ले लें, और हो सके तो ऐसा भी करें जो नीचे वाला हो वो तौलिए वाला ले लें और ऊपर वाला पतला ले लें, या दोनों तौलिए वाला ले लें। आप अपनी तबीयत के हिसाब से जो चाहे पसंद करें। इसको सिलाई नहीं कर सकते, बगैर सिली हुई चादर पहनना यही सुन्नत है। तो अब एहराम बांधने का कोई ऐसा मखसूस तरीका जिस पर हमको बहुत पाबंद किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 तरीके से आप एहराम बांध सकते हैं नीचे का। एक तो ये कि आप ये कपड़ा भी जो एहराम का होता है कितना बड़ा होना चाहिए, इसकी कोई मियाद और मिकदार मुकर्रर नहीं है। आप दुबले हैं, आप मोटे हैं, तो आप अपनी सहूलत से आपको जो चाहिए जितना चाहिए आप उसको कर सकते हैं। इतना ज्यादा ना ले लें कि पहनने में दुश्वारी हो, और इतना कम भी ना हो कि पहनने में दुश्वारी हो। तो मेरे ख्याल से 2 मीटर से 2.5 मीटर के दरमियान जो है वो आप उसको ले सकते हैं, तो इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। दाईं तरफ सीधी तरफ की जो चादर है वो ज्यादा हो, उल्टी तरफ की चादर कम हो, और आप उसको यूं करें, यूं करके फिर यूं करके इस तरीके से बांध लें और इसको पलट दें। ये नीचे की बांधने का तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसको लुंगी की तरह, जैसे हम बांधते हैं ना लुंगी, उस तरीके से आप इसको अपनी सहूलत के हिसाब से। हमारे शहर में तो माशाल्लाह लोगों को बहुत प्रैक्टिस है लुंगी पहनने की, तो कोई मसला ही नहीं है। इस तरीके से भी आप उसको बांध सकते हैं। और तीसरा तरीका जो बहुत ज्यादा सहूलत वाला मुझे लगता है वो ये है कि दोनों सिरे को एक साथ मिला लें। इसमें चलने में बैठने में भी बेपर्दगी नहीं होती है, वरना लोग एहराम बांध लेते हैं तो रानें भी खुल जाती है। एहराम की हालत में तो बहुत एहतियात की जरूरत है, उनका बदन दिखता है। ये जो तरीका है ये बहुत महफूज तरीका है। आमतौर पे इसी तरीके को मैं पसंद भी करता हूँ और यही तरीका मुझे अच्छा भी लगता है, और इसमें ज्यादा पर्दा है, सतर पोशी इसमें ज्यादा है। यूं आप बांध लें। कमर कसने के लिए, कमर कसने की नियत से बेल्ट लगाना ये मकरू है, इसलिए वो बेल्ट जो कमर कसने के लिए आमतौर पे पैंट में लगाते हैं वो लगाना मकरू है। अलबत्ता ऐसा बेल्ट जिसमें आप पैसे या जरूरत की चीजें रख सके, यानी जरूरत की चीजें रखने की नियत से बेल्ट लगा सकते हैं, तो इसमें दोनों काम हो जाते हैं कि हमारी कमर भी कस जाती है, ये महफूज हो जाता है, और हम पैसे और जरूरत की चीजें इसमें रख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बताने के लिए आपको कपड़े पहन रखे हैं, है ना। आप लोगों को कपड़े नहीं पहनना है, पूरे कपड़े आपको उतार देना है, कोई कपड़ा आप नहीं रख सकते। अगर आपने 2 मिनट के लिए भी सिला हुआ कपड़ा एहराम की नियत के बाद पहना तो आप पर कफारा लाजिम आएगा। कफारा क्या होगा? अगर 2 मिनट कम से कम पहना, 1 मिनट पहना, तो आपको 1 मुट्ठी भर खजूर सदका करना पड़ेगा। ये कफारा मुख्तलिफ है। और ज्यादा देर तक के पहना तो आपको एक सदका फित्र की मिकदार में कफारा देना पड़ेगा। और अगर आपने दिन भर पहना या अक्सर दिन पहना तो ऐसी सूरत में आपको दम देना पड़ेगा। हमेशा दम नहीं देना पड़ता है, दम देने के लिए कोई मिकदार मुकर्रर है। ठीक है, इसका भी आप ख्याल फरमाएं। तो अब आपने फिर दूसरी जो ऊपर की चादर है वो इस तरीके से अपने कंधों पे और अपने बदन पे डाल लेना है, यूं। ये, और आपने सारे सिले हुए कपड़े निकाल दिए और ये आपने पहन लिया। इस तरीके से एहराम में रहना ये सुन्नत है। कुछ लोग क्या करते हैं, एयरपोर्ट से ही ऐसे करने में, ऐसे करके वो घूमने लगते हैं, ये मकरू है। ये कब करना होगा वो अभी आगे आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा। जब भी आप हालत एहराम में रहेंगे तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और एहराम की हालत में टोपी या अमामा वगैरह आपको
نہیں پہننا ہے، اس وقت آپ کو سر کھلا رکھنا ہے۔ ابھی آپ نے یہ چادر اوڑھ لی، ٹھیک ہے، وضو کر لیا تھا، آپ نے احرام کی چادریں بھی اوڑھ لی، لیکن ابھی آپ محرم نہیں ہوئے، یعنی احرام کی پابندی آپ پر صرف چادر اوڑھنے کی وجہ سے لازم نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ احرام کی چادر ہے، یہ احرام کا رکن ہے، یہ احرام مکمل نہیں ہے۔ احرام اصل کسے کہتے ہیں؟ نیت کو کہتے ہیں۔ اب یہیں پر خواتین اسلام کے لیے بھی ایک وضاحت کر دوں کہ مردوں کے لیے تو یہ چادر ہے، احرام کا کپڑا، عورتوں کے لیے احرام کے لیے کوئی مخصوص کپڑا نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے ان کے جو معمول کے کپڑے جو روزانہ وہ پہنتی ہے وہی ان کے کپڑوں کا احرام ہے، اسی میں وہ نیت کر سکتی ہے۔ سفید کپڑا پہنے تو اچھی بات ہے، سنت ہے، لیکن عورتیں رنگین کپڑوں میں بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے۔ عورتوں کے لیے سفید کپڑے کی کوئی قید نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، عورتیں جس کپڑے میں چاہیں وہ کر سکتی ہے، لیکن عورتیں خاص بات کا خیال کریں، حالت احرام میں عورتوں کو کان چھپانا، عورتوں کو کان چھپانا یہ فرض ہے۔ عام طور پر ایسے بھی غیر احرام میں بھی کان چھپانا عورتوں کے لیے فرض ہے، کیونکہ کان جو ہے وہ بھی سر کا حصہ ہے۔ اچھا ایک بات اور، اگر کان کھلے کر کے یوں، اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ وہ اس طریقے سے اوڑھتی ہے، ہم نے دیکھا ہے، محسوس کیا اس کو کہ عورتیں اس طریقے سے اوڑھتی ہیں۔ اس طریقے سے اوڑھنی عورتیں کیوں اوڑھتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے سونے کی بالیاں پہن رکھی ہوتی ہے اور وہ جو زیور پہن رکھی ہوتی ہے، تو اب وہ کان پہ سے اوڑھے گی تو زیور چھپ جائے گا، تو وہ زیور کو بتانے کے لیے جو ہے اس طریقے سے اوڑھتی ہے، اور اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھتی ہے اس طرح سے۔ تو اگر نماز کی حالت میں اس کے کان کھلے رہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز، کیونکہ کان سر کا حصہ ہے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور ایک اور اہم مسئلہ، اگر طواف میں کان کھلے رہے تو بھی طواف نہیں ہوگا، طواف بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے خواتین کے لیے یہ ہے کہ معمول کے کپڑوں میں وہ احرام کی نیت کریں، لیکن ایک مشورہ کہ ہمارے یہاں انڈیا کے اندر احرام کے نام سے رومالی ٹائپ ملتا ہے، وہ سلا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یہاں سے اس طریقے سے بنتا ہے اور وہ پورا یہاں تک کے آ جاتا ہے، تو اس میں اچھی خاصی ستر پوشی ہو جاتی ہے، تو وہ لے لیں۔ حالانکہ وہ باندھنا ضروری نہیں ہے، صرف اوڑھنی بھی اوڑھ لیا تو کافی ہے، لیکن وہ اچھا لگتا بھی ہے اور اس سے اکثر بال وغیرہ بھی سب چھپ جاتے ہیں، تو وہ عورتوں کے لیے زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ اب آپ نے جو ہے چادر اوڑھ لی اور اب آپ کو فلائٹ میں بیٹھنا ہے، فلائٹ میں آپ کو بیٹھنا ہے، تو ایسی صورت میں کبھی کبھی حج کے ایام میں وہاں جو فلائٹیں پوری دنیا سے آتی ہے تو فلائٹ کا اکثر شیڈول جو ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، یعنی لیٹ ہوتے رہتے، اکثر فلائٹیں لیٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ احرام کی نیت کرنے میں جلدی نہ کریں، بلکہ آپ یہ کریں کہ ایئرپورٹ پر آپ 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے نماز پڑھ لیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ، یہ پڑھ لیں، دعا بھی کر لیں۔ مرد حضرات جب احرام کی نیت سے نفل پڑھیں گے تو سر پہ ٹوپی رکھ لیں یا سر کو ڈھانک لیں اور ڈھانک کر کے نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد دعا بھی کر لیں، لیکن اب بھی وہ احرام کی نیت نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ اگر فلائٹ لیٹ ہو گئی تو اتنی دیر تک آپ پہ احرام کی پابندیاں رہے گی، آپ مشقت میں پڑ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ دعا بھی کر لیں، اب انتظار کریں، پھر اس کے بعد جب آپ فلائٹ کے اندر چلے جائیں اور فلائٹ میں بیٹھ جائیں تو بھی اب احرام کی نیت نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ فلائٹ میں بیٹھنے کے فوراً بعد آپ کو پہلے جوس پیش کرتے ہیں، جوس دیتے ہیں، پھر کھانا دیتے ہیں، پھر وہ عام طور پہ ٹیشو دیتے ہیں، اور ٹیشو 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک سوکھا ہوتا ہے، اس کو تو کبھی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹیشو وہ لوگ دیتے ہیں جو خوشبودار ہوتا ہے، احرام کی حالت میں تو آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اور پینے میں بھی احرام کی نیت کرنے کے بعد ایسا جوس یا ایسی کولڈ ڈرنک جس میں پکنے کے بعد خوشبو ملائی گئی ہو، ایک تو وہ ہے کہ خوشبو ملا کر پکایا گیا ہو، خوشبو ملا کر پکایا گیا ہو تو اس کو کھا پی سکتے ہیں، لیکن پکنے کے بعد جس میں خوشبو ڈالی جاتی ہے اس کو آپ نہیں پی سکتے، علماء منع کرتے ہیں۔ تو یہ جتنا بھی جوس ہے نا، مینگو ہے، فروٹی ہے، اور جو وہ جتنے بھی جوس ہے
اور جتنی بھی کولڈ ڈرنکس ہے، پیپسی، کوکا کولا وغیرہ، اسپرائٹ وغیرہ، تو اس میں پکنے کے بعد خوشبو ڈالی جاتی ہے، تو احرام کی حالت میں اس کو آپ نہیں پی سکتے۔ تو آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں، پہلے کھا لیں، پی لیں۔ تقریباً اگر آپ کو جدہ پہنچنے میں 4.5-5 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے، تو فلائٹ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے چلتی ہے، اس کے بعد یلملم کی پہاڑی اور میقات آتی ہے۔ تو ہم اگر 1 گھنٹے میں کھانا پینا ہمارا سب نپٹ جاتا ہے، کھانے پینے کے بعد جب آپ کھانے سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ عمرہ کی احرام کی نیت کریں۔ نیت کس طریقے سے کریں گے؟ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ یہ عربی میں ہے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو عربی میں نیت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، آپ اس کو اردو میں نیت کر لیں۔ اللہ، میں نے نیت کی عمرہ کی اور تیرے لیے، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ یہ آپ کہہ لیں۔ اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ صرف اپنے دل کے اندر اتنا ارادہ کر لیں کہ اللہ میں تیرے لیے عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، اس کو قبول کر اور آسان کر۔ اتنا تو ہم دل میں سوچ سکتے ہیں نا، اتنا نہیں سوچ سکتے تو پھر کیا ہے؟ اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ عربی میں نیت کریں افضل ہے، نہیں کر سکتے تو اردو میں کریں، اردو میں بھی نہیں کر سکتے تو دل میں ایک سوچ لیں اللہ میں تیرے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، اور پھر احرام کی نیت سے آپ لبیک پڑھیں، احرام کی نیت سے لبیک پڑھیں۔ اور سنت یہ آقا کا فرمان یہ ہے کہ جب بھی لبیک پڑھو تو بلند آواز سے پڑھو۔ لوگ لبیک پڑھنے میں شرماتے ہیں، جب بھی لبیک پڑھو بلند آواز سے پڑھو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں جہاں تک تمہارے لبیک کی آواز پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں مل کر تمہارے ساتھ لبیک پڑھتی ہے، اور ان سب کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن وہ چیزیں سب تمہارے حوالے سے گواہی دیں گی۔ تو آپ نے جیسی نیت کی احرام کی، عمرہ کی نیت کی، ویسی آپ احرام کی نیت سے لبیک پڑھیں گے۔ لبیک اللہم لبیک، آپ سب میں ساتھ مل کر پڑھیں گے، زور سے پڑھیں گے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ خواتین بھی پڑھیں اپنی آواز میں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کم سے کم 3 بار پڑھیں، پھر جتنا اللہ توفیق دے جی چاہے پڑھیں، پھر دعا کریں کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا۔ اب جو آپ دعا کریں گے اللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں عائد ہو گئی۔